السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، لاسٹ ویڈیو میں ہم پڑھے تھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے اسلام کے احکام۔ اسلام کے احکام کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو ماننا اور فرمانبرداری کرنا کو اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین اور مذہب پسندیدہ ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اسلام کو ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے احکام کی پابندی کرے۔ اسلام کے احکام جو مسلمانوں کے نیک اور برے کاموں کے بارے میں ہیں وہ 8 ہے۔ فرض، پہلا ہے فرض۔ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم جو سیدھے اور کھلے طور پر دیا گیا ہے اور وہ فرض ہے۔ فرض کا انکار کرنے والا کافر اور فرض کو بغیر وجہ کے نہ کرنے والا فاسق اور سخت عذاب کا مستحق ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ فرض 2 طرح کے ہیں، ایک فرض عین اور دوسرا فرض کفایہ۔ وہ فرض جس کا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور جس کے بارے میں ہر مسلمان سے الگ الگ سوال ہوگا اس کو فرض عین کہتے ہیں، جیسے 5 وقتی نماز، رمضان کے روزے وغیرہ۔ دوسرا وہ فرض جو کچھ مسلمانوں کے کرنے پر سارے مسلمانوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ اگر کچھ مسلمان بھی فرض کفایہ کو ادا نہ کرے تو سارے مسلمانوں کو اس کا گناہ ہوگا، جیسے نماز جنازہ وغیرہ۔ دوسرا ہے واجب۔ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم جو اشارے سے دیا گیا ہے واجب ہے۔ واجب کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں ہے، لیکن انکار کرنے والا اور بغیر وجہ کے نہ کرنے والا فاسق اور عذاب کے مستحق ہے، جیسے نماز وتر اور نماز عیدین وغیرہ۔ تیسرا ہے سنت۔ وہ مبارک کام جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اس کو سنت کہتے ہیں۔ سنت کا ادا کرنا والا ثواب پائے گا اور بغیر وجہ سنت کو ادا نہ کرنے والا گناہگار ہے۔ سنت کی 2 قسم ہیں، سنت معقدہ اور سنت غیر معقدہ۔ وہ سنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے اس کو سنت معقدہ کہتے ہیں۔ سنت معقدہ واجب کے قریب ہے، اس کے کرنے والے کو ثواب اور بغیر وجہ چھوڑنے والے کو گناہ ہے۔ دوسرا وہ سنت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا اور کبھی نہ کیا ہو اس کو سنت غیر معقدہ کہتے ہیں۔ سنت غیر معقدہ نفل کے قریب ہے، اس کے کرنے والے کو ثواب ہے لیکن بغیر وجہ کے نہ کرنے والے کو کوئی گناہ نہیں۔ مستحب، چوتھا ہے مستحب نفل۔ وہ کام جس کے کرنے پر ثواب ہو لیکن نہ کرنے پر کوئی گناہ یا عذاب نہیں ہے، مستحب یا نفل کہتے ہیں۔ پانچواں حلال۔ وہ چیز یا کام جس کو کھلے طور پر درست اور جائز بتایا گیا ہے اس کو حلال کہتے ہیں۔ چھٹواں ہے حرام۔ وہ چیز یا کام جس کو کھلے طور پر ناجائز کہا گیا ہے اس کو حرام کہتے ہیں۔ حرام کو حلال سمجھ کے کرنے والا کافر ہے اور حرام کو حرام سمجھ کے کرنے والا فاسق ہے اور سخت عذاب کا مستحق ہے۔ ساتواں ہے مکروہ۔ وہ چیز یا کام جس کا نہ کرنا اشارے سے بتایا گیا ہو اور جس کے کرنے میں خیرات ہو اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ مکروہ بھی 2 طرح کے ہیں، مکروہ تحریمی، حرام کے قریب
मकरूह तहरीमी और मकरूह तंज़ीही। पहला है मकरूह तहरीमी। मकरूह तहरीमी हराम के करीब है और इसका करने वाला गुनहगार है। मकरूह तंज़ीही हलाल के करीब है, इसका करने वाला गुनहगार नहीं है। आठवां है मुबाह, वो काम जिसका करने वाला और करने और ना करना दोनों बराबर है, यानी करने पर सवाब भी नहीं है और न करने पर गुनाह भी नहीं, उसको मुबाह कहते हैं। इस्लामी साल के महीने इस्लामी साल के 12 महीने हैं, इसको चांद के महीने भी कहते हैं। उस 12 महीनों के नाम ये है मुहर्रमुल हराम, दूसरा है सफरुल मुजफ्फर, तीसरा है रबीउल अव्वल, चौथा है रबीउल आखिर, पांचवा है जुमादिउल उला, छठवा है जुमादिउल उखरा, सातवां है रजब उल मुरज्जब, आठवां है शाबानुल मुअज्जम, नौवां है रमजानुल मुबारक, 10वां है शव्वालुल मुकर्रम, 11वां है ज़िलक़दा, 12वां है ज़िलहज्जा। इसी के साथ इस्लाम के अहकाम का खत्म होता है। अब आपके सामने दूसरी वीडियो में ज़कात का थोड़ा बताया गया था, तो उसको कंटिन्यू करूंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।